سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندوں میں سے گزرے ہیں، اور نہایت اونچا مقام اللہ پاک نے ان کو ولایت کا عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ہدایت کا ارادہ کیا تو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ ایک مرتبہ یہ گھر میں تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شراب کے نشے میں مخمور تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور انہوں نے جا کے دروازہ جب کھولا تو دیکھا ایک بزرگ ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے۔ یہ کہنے لگے کہ میں ہی تو ہوں وہ بشر بن حارث۔ تو وہ جو بزرگ آئے تھے وہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ شخص جو صحیح طرح سے چل بھی نہیں سکتا، لڑکھڑاتا ہوا نشے میں مست ہے، اور نشے میں آیا اور کہتا ہے کہ میں بشر بن حارث ہوں۔ تو بشر بن حارث نے کہا کہ ہاں میں ہی بشر بن حارث ہوں، تم کہو کس کام سے آئے ہو؟ تو وہ جو بزرگ تھے کہنے لگے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بشر بن حارث سے کہو کہ اللہ نے سلام کہا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ بشر کے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ جب یہ بات بشر بن حارث نے سنی تو اس وقت وہ ننگے پاؤں تھے اور حیران ہوئے، زار و قطار رونے لگے اور توبہ طائب ہوئے، اور ان کو وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک موقع پر انہوں نے راستے میں دیکھا کہ کچرے کے ڈھیر پر اللہ کا نام پڑا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے پر لفظ اللہ موجود ہے۔ انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا، اسے بوسہ دیا اور اسے خوشبو لگائی، اور کسی اونچے پاک صاف مقام پر اس کو رکھ دیا۔ تو یہ واقعہ ان کو یاد آیا، یہ واقعہ در حقیقت ان کی توبہ کا سبب بنا کہ جس طرح سے انہوں نے اللہ کے نام کو بلند کیا، چونکہ اللہ پاک کے نام کو عزت دی، اس لیے اللہ پاک نے ان کو عزت عطا فرمائی اور انہیں ولایت کا اونچا مقام عطا فرمایا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جس وقت انہوں نے توبہ کی تھی اس وقت ننگے پاؤں تھے، انہوں نے تا حیات ارادہ کر لیا کہ اب میں نے چپل نہیں پہننی اور اسی طرح سے ننگے پاؤں رہنا ہے۔ چنانچہ جب یہ مسجد آیا جایا کرتے تھے تو اسی طرح سے ننگے پاؤں جاتے تھے۔ اللہ پاک نے بھی ان کی تکریم اور ان کی عزت کا اہتمام کیا۔ جانوروں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ جس راستے پر بشر بن حافی جائے اس راستے پر تم نہ جایا کرو، تم وہاں جا کے کوئی پلیدگی کوئی ناپاکی نہ کرنا کہ یہاں سے میرا ایک محبوب آیا جایا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اس راستے سے گزر رہا تھا جہاں سے بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ آیا جایا کرتے تھے، تو وہاں دیکھا کہ کچھ ناپاکی پڑی ہوئی ہے، کسی جانور نے کوئی ناپاکی کی ہوئی ہے۔ تو وہ شخص زور سے پکار اٹھا اور اس نے چیخ کر کہا کہ لوگوں، بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے کہتے ہو، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب تک وہ زندہ تھے ان کے آنے جانے کے راستے پر کوئی جانور پلیدگی اور ناپاکی نہیں کرتا تھا، آج ان کا لگتا ہے انتقال ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ایک جانور کو جرت ہوئی ہے اور اس نے یہاں پر نجاست کی۔ جب پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ واقعتاً حضرت بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ وہ اللہ کے کامل اور برگزیدہ بندے ہوا کرتے تھے کہ جن کی پوری زندگی اللہ پاک کی عبادت میں گزرا کرتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیاروں میں اور اپنے مخلص اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔